کہ تم نہیں کرو گے عبادت الا سوائے ایاہ اس کی، یعنی یہ حتمی فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کہ تم عبادت نہیں کرو گے اس کے سوا کسی کی بھی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کرو گے احسان کا سلوک، یعنی نیک سلوک کرو گے والدین کے ساتھ۔ یہاں جہاں پہلی بات یہ فرما دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، تو ساتھ ہی اس کے ساتھ جو دوسرا حکم دیا گیا وہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، حسن سلوک کرنے کا حکم۔ یہاں انسان کو اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو کون سا مقام عطا کیا ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم سے کتنی لاپرواہی ہوتی ہے، اس کا دھیان رکھا جائے۔ اما یبلغنک، اگر وہ پہنچ جائیں عندک تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او یا کلاہما یا وہ دونوں، یعنی تیرے پاس ہوں وہ ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں نہ کہو اف تک، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو مت جھڑکو، وقل اور کہو، لہما ان دونوں سے، قولا کریما ادب کے ساتھ بات، احترام کے ساتھ بات ان سے کیا کرو۔ یہاں اپنے والدین کے سلسلے میں ذرا ذہن میں یہ رہے کہ والدین کا کیا مقام ہے، کیوں اس طرح بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے والدین کو۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو احسانات کسی پر ہوتے ہیں وہ والدین ہی کے زیادہ ہوتے ہیں، کس انداز سے انہوں نے پرورش کی ہوتی ہے، کیا کچھ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی یا اپنی عبادت کا حکم کیا تو ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اب آپ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو، اور خصوصاً پھر اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں ایک یا دونوں، تو آپ اف تک نہیں کہیں گے۔ یہ اف لفظ جو ہے، جو عام طور بھی اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا آپ کے والدین سے، اگر ان کے سامنے آپ اف کریں گے تو اس کا ایک معنی جو ہے عربی میں وہ معنی ہے جب کسی کی گندگی کو دیکھ کر جو انسان نفرت کا اظہار کرتا ہے، جسے ہم اردو میں چھی چھی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، چھی چھی، تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ ان کی کوئی خدمت کر رہے ہوں، ان کی کوئی گندگی صاف کر رہے ہوں، کچھ صاف کر رہے ہوں، تو اس وقت آپ کے چہرے پر ایسا کوئی بھی نشان ظاہر نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ اس چیز سے نفرت کر رہے ہیں۔ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے، ان کو صاف کرتے ہوئے، دھوتے ہوئے کہیں آپ نفرت کا اظہار تو نہیں کر رہے۔ اور پھر انہیں جھڑکنا کی تو بات ہی نہیں، ولا تنہرہما، ایک دور وہ بھی آ سکتا ہے کہ تھوڑی ترشی آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، جب بڑھاپا آ جاتا ہے ان کے اندر تلخی آ جاتی ہے، تو اس وقت بھی آپ ان کو جھڑکیں گے نہیں بلکہ صبر کریں گے، ان کی ترشی اور تلخی کو برداشت کریں گے، آپ جوابی طور پہ انہیں جھڑکیں گے نہیں۔ اور پھر جب بات کرنی ہو، جب بھی بات کرنی ہو ان سے، تو کیسے کریں گے آپ؟ قولا کریما، یعنی تکریم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ بات کریں گے اپنے والدین کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں اور چھل چھل کے ساتھ کریں۔ ہم غیروں کے ساتھ تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے ساتھ جب بات کرنی ہو تو چہرہ ادھر کو ہوتا ہے تو بات ادھر کو کرنی ہوتی ہے۔ وہاں ہم وہ پیار سے، محبت سے، یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے دیکھیں اپنے والدین کے چہرے کی طرف، تو ایک مقبول حج کے برابر ثواب آپ کو آتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ والدین کے سامنے مسکراتے ہوئے بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم جھکے رہو ان کے سامنے نرمی اور رحم کے ساتھ، یعنی اپنے والدین کے سامنے کیسے رہنا ہے؟ جھکے ہوئے رہنا ہے، نرمی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ، یعنی بالکل ایک فرما بردار غلام جو اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے کہ کب کیا حکم ہوگا،
اس طرح سے بالکل اپنے بازو جھکائے ہوئے رکھنے ہیں، ان کے دونوں کے سامنے تم کیسے رہو، یعنی بازو جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، اور کہا کرو وقل، اور کہا کرو یعنی دعا کیا کرو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، جیسا کہ انہوں نے پالا مجھے صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا بچپن میں۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، یعنی ان کی خدمت کرتے کرتے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اس میں یہ چیز یاد رہے کہ بڑی پیاری یادیں، بڑی سہانی یادیں ان کو یادیں دلائی جا رہی ہیں۔ جب یہ آپ دعا کریں گے تو آپ کو اپنا بچپن یاد آئے گا کہ ہم بھی کبھی چھوٹے ہوا کرتے تھے، کس طرح سے یہ ہمیں اٹھاتے تھے، کس طرح سے ہماری ضروریات پوری کرتے تھے، کتنی ان نے مزدوری کی ہوگی، کتنوں کے سامنے منتیں کی ہوگی، ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں یاد آ جائیں گی جب یہ دعا انسان کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے مجھے پالا بچپن میں۔ اس میں ایک اور معنی بھی شامل ہے جو ہم سمجھیں گے کہ جس طرح سے جب ہم گندے ہو جاتے تھے بچپن میں، یہ ہمیں دھوتے تھے، ہماری گندگی صاف کرتے تھے، تو اے رب تو بھی ان کے گناہوں کی گندگی کو دھو دے، ان میں جو گندگی لگی ہوگی گناہوں کی، فسق و فجور کی، کسی قسم کی ان میں بدعات ان سے ہوئی ہو، کوئی بے ادبی ہوئی ہو، کسی بھی قسم کے ان سے قصور ہوئے ہوں، وہ ایک قسم کی گندگی ہوتی ہے۔ جس طرح یہ بچپن میں ہماری گندگی صاف کرتے تھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ان کی اس گناہوں کی گندگی کو بھی تو دھو ڈال۔ اور جس طرح سے یہ ہماری خدمت کرتے تھے، ہم سے کچھ مانگتے نہیں تھے اس کا صلہ کہ تم ہمیں پیسہ دو تو ہم تمہاری یہ خدمت کریں گے، بلکہ ہم تو کسی قابل ہی نہیں تھے، ہم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے کھلائے بغیر، ان کی مدد کے بغیر، ہم کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے، یہی کھلاتے تھے، یہی پلاتے تھے، یہی نہلاتے تھے، یہی پہناتے تھے۔ لہذا اسی طرح سے اے اللہ تو بھی ان سے، ان کی نیکیوں یا ان کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، بلکہ تو بھی اپنے رحم کا دریا بہا دے اور ان کی مغفرت فرما دے، ان پر رحم فرما دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے والدین بھی ایک تو مجھے پالتے تھے، پھر میرے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی حکم ہے ایک تو والدین کی خدمت کرو اور خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرو۔ اور یہ والدین کی جو خدمت ہے یہ آخرت میں تو ہے ہی اس کا بہت بڑا اجر، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی، بہت بڑا اجر آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بار وہ واقعہ بیان فرمایا کہ 3 لوگ سفر پہ جا رہے تھے، بارش آئی تھی، غار میں انہوں نے پناہ لی، تو پھر اچانک بارش کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، ایک بہت بڑی چٹان سامنے آ گئی۔ پھر وہ 3 لوگ تھے، انہوں نے اپنی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے جب یہ کہا کہ میرے رب، میری یہ عادت تھی کہ جب میں گھر آتا تھا بکریوں کو چرانے کے بعد تو میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک شام ہم دیر مجھے ہو گئی تو میں اپنے والد کے سرہانے کھڑا رہا، اس کو نیند آ گئی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی تھی، میں نے بچوں کو بھوکا رکھا اور میں کھڑا رہا یہ دیکھتا ہوا کس وقت میرے باپ کی آنکھ کھلے گی، میں اسے دودھ کا پیالہ پیش کروں گا۔ رات بھر میں کھڑا رہا صبح تک۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے، اگر اس میں اخلاص تھا، خلوص تھا تو ہماری یہ مصیبت دور کر دے۔ وہ چٹان ہٹ گئی۔ پھر دوسرے نے اپنی بات کی، تیسرے نے اپنی بات کی، لیکن یہ اس میں کس چیز کا واسطہ دیا گیا؟ والدین کی خدمت کا واسطہ۔ تو والدین کی خدمت کا واسطہ دے کر آپ اپنے یہاں گناہ بھی معاف کروا سکتے ہیں، اپنی مصیبتیں بھی دور کروا سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں بھی دور کروا سکتے ہیں۔ والدین سے اگر آپ نے کوئی حسن سلوک کیا ہو، اچھا کام کیا ہو، اچھا برتاؤ کیا ہو تو وہ دعا کر سکتے ہیں آپ۔
یہاں ذہن میں رہے یہ بات کہ ہم دل میں کیا ہے کیا نہیں، ہماری ظاہر کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جو اگلی آیت ہے اللہ کا ارشاد ہے ربکم عالم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی جب تم والدین کی خدمت کرتے ہو تمہارے دل کے بھی حال جانتا ہے۔ کیا تم دل سے یہ کرتے ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے سامنے اچھی بات بھی کرتے ہو، کچھ خدمت بھی کرتے ہو، لیکن دل سے نہیں کرتے ہو؟ اب دیکھیں نا کتنے اہتمام کے ساتھ یہ بات یہاں فرمائی جا رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھا ہے، سورہ لقمان میں بھی ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، یہاں بھی ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ دھیان رہے والدین کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت آپ نے کیسے کرنی ہے۔ کیا ہے یہ؟ دین کا ایک اہم ترین حکم ہے، شریعت کا اہم ترین حکم ہے، اور بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی گنائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے پوچھا کیا بتاؤں تمہیں بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے ان میں جو گنائے، ایک گناہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ کا۔ اگر آپ والدین کی نافرمانی کریں گے یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ربکم عالم، اب دیکھیں یہاں تاکید کے ساتھ کہ تم خدمت کرو گے، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تم دل سے کر رہے ہو یا دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک رہو گے، اگر تم نیک بنو گے، اگر تم نیک ہی رہو گے، صالح رہو گے، فإنہ، پس بے شک وہ، کان ہے، للأوابین، توبہ کرنے والوں کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، بخشنے والا۔ یعنی والدین کی خدمت کرتے کرتے کبھی نہ کبھی کچھ تھوڑا بہت تو کچھ ہو ہی جاتا ہے، کہیں بے ادبی ہو جائے گی، کہیں آپ کے چہرے پہ کچھ آثار ایسے نمایاں ہوں گے جو اچھے نہیں ہوں گے، کچھ تھوڑی بہت غلطی ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، وہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ آپ صالح ہیں، آپ نیک ہیں، اور آپ خلوص کے ساتھ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی کمی رہ جائے گی تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے فوراً۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی بخشنے والا ہے، یہ توبہ کرنی ہوگی، اور ساتھ ہی فرمایا وہ غفور ہے، یعنی وہ معاف کرنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اب دیکھیے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کہی، اس کے بعد کہا والدین کے حقوق، ان کا تذکرہ کیا۔ اب وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اب قرابت داروں کا حق ادا کرو، قرابت داروں کا حق، والمسکین، مسکین کا حق، وابن السبیل، مسافر کا حق۔ ابن السبیل، ابن ہوتا ہے بیٹا، سبیل ہوتا ہے راستہ، راستے کا بیٹا، تو یہ مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور مسافر کا حق، ولا تبذر تبذیرا، اور تم فضول خرچی نہ کرو، مت اڑاؤ مال اندھا دھند، اندھا دھند مال مت اڑاؤ۔ اب والدین کے ساتھ ہی اب قرابت داروں کا حقوق، قرابت داروں کے حقوق، یہ بہت اہم، اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں وہ جو اکثر خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کے حق ادا کرنے کا حکم کرتا ہے۔ یہ قرابت داروں کے حقوق بہت، یہ کیا ہے کہ معاشرہ کب اچھا بنتا ہے؟ ایک خاندان سسٹم ہوتا ہے، ایک پہلے تو ماں باپ آتے ہیں اس میں، اس کے بعد ان کے بچے آ جائیں گے، ان کے بھائی آ جائیں گے، ان میں پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ قرابت دار جو آپ کے رشتے میں آ جاتے ہیں ان کا حق ہے، ان میں کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، اس کا دھیان ہم نے رکھنا ہے۔ اگر اس کا دھیان نہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی پھر خراب ہو جائے گی، اس میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب سارے لوگ اچھی طرح سے کھاتے پیتے ہوں گے تو اپنے ہی خاندان میں، اپنے ہی قرابت داروں میں کوئی بہت غریب ہوگا، اسے 2 وقت کا کھانا نہیں بنتا ہوگا، تو ایک شخص اپنی شادی میں لٹا رہا ہے، ایک شخص حج پہ حج، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، لیکن اپنا بھائی کو نہیں دیکھتا کہ اسے کھانا پورا نہیں مل رہا ہے، اس کے
کوئی بھتیجا ہے اس کا، اس کو کھانا پورا نہیں مل رہا ہے، کوئی بہن اس کی ہے وہ پریشان حال ہے، اس کی مدد نہیں کر، اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ پھر اس کے دل پہ جب بیتے گی تو اللہ سے وہ کیا کہے گی؟ تو اس کا اثر کتنا بڑا، کتنا برا پڑے گا اس معاشرے پر۔ تو لہٰذا یہاں خصوصیت کے ساتھ کہا گیا کہ حکم یہ بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم حق ادا کرو قرابت داروں کی۔ تو یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ دے دی تو حق ادا کیا، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے بغیر بھی حق ہے۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے جان پہچان والے ہیں، ان کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے۔ مسافر ہے کوئی، مسافر کے لیے پھر یہ قانون بنا کہ 3 دن کے لیے آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے کم سے کم۔ کوئی مسافر آ جائے، کوئی باہر کا تمہاری بستی میں آ جائے، وہ یہ محسوس کرے کہ ہم مہمان نواز بستی میں آئے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں آئے ہیں جو بخیل ہیں، جو کمینے ہیں، نہیں، بلکہ وہ مہمان نواز لوگوں کی بستی ہے، وہ بھی یہ محسوس کریں۔ تو فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور مسکین کا، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکین کا حق ادا کرو، مسافر کا حق ادا کرو، اور بے دریغ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، مال یوں ہی نہ اڑاؤ اندھا دھند۔ ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانو یہ ہیں، اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی۔ بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ شیطان کے بھائی کہا گیا مبذرین کو۔ تبذیر کیا ہوتا ہے؟ تبذیر ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف سے بھی بڑا گناہ ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جو چیز جائز ہو آپ استعمال کریں لیکن حد سے بڑھ جائیں، اسے اسراف کہا جاتا ہے۔ مثلا مکان آپ کے لیے ہونا چاہیے لیکن مکان آپ ایسا بنا رہے ہیں کہ اب حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے چھوٹا گناہ ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا آپ کو تو جائز ہے، کھانا ہی ہے، لیکن اس میں آپ ایک ڈش کی جگہ 10 ڈشز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اسراف میں آتا ہے، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، ویسا بھی نہیں کیا جانا چاہیے، وہاں بھی فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس سے بڑا گناہ ہے تبذیر۔ تبذیر کیا ہوتا ہے؟ ایسے کام میں پیسہ خرچ کرنا، مال خرچ کرنا جہاں پیسہ لگانا ہی ناجائز ہو، جیسے شراب میں کوئی اڑا رہا ہے، جیسے جوئے میں کوئی پیسہ اڑا رہا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کے نزدیک سگریٹ، تمباکو میں پیسہ لگانا بھی جو ہے یہ تبذیر ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم کہیں گے پھر اللہ بچائے، یہ بھی پھر شیطان کے بھائی۔ یہاں ہم کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو مبذرین ہیں، فضول خرچی کرنے والے، جہاں اجازت ہی نہیں اس چیز پہ آپ خرچ کریں، وہاں پہ آپ خرچ کریں گے تو آپ کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا شیطان کا بھائی؟ دراصل یہ شیطان کا معاون بنتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے جو ہم پڑھ آئے ہیں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ وہ شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا کہ ان کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، عداوت ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ عداوت شیطان کا کام ہے، یہ چاہتا ہے بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ تو فضول خرچی کی وجہ سے بھی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا ایک سیٹھ آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے، اس نے شادی کی اپنی بیٹی کی، بہت پیسہ اڑایا۔ اسی گھر میں اس کا ایک نوکر ہے، اس کی بہن یا اس کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، وہ اس کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اس کے بعد پیسہ نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے۔ اب وہ اس چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک نفرت آ جائے گی اپنے اس آقا کی، اپنے اس شخص کی جس کے گھر میں یہ کام کر رہا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی اس کا گلا گھونٹ دے، اسے مار دے، یا ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ دعا کرے گا، بد دعا اس کی جو نکلے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ آپسی دشمنی اس سے پیدا ہوتی ہے فضول خرچی سے۔ تو فرمایا یہ دشمنی کو روکنے کے لیے فضول خرچی سے بچو، اور فضول خرچی کرنے والے یاد رکھو کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے شیطان، لِرَبِّهِ، اپنے رب کا، کفورا، ناشکرا۔
اور یہ شیطان جو اپنے رب کا ناشکرہ ہے، جو اپنے رب کی مرضی کے مطابق پیسہ خارج نہیں کرتا، وہ ناشکرہ ہے۔ وہ زبان سے 1000 بار کہے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن زبانی شکر نہیں چلے گا، وہ عملی طور پہ ناشکری کر رہا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 28 بھی یہاں مکمل کریں گے آج۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ آپ کو اعراض کرنا پڑے، پہلو تہی کرنی پڑے، اگر آپ کو منہ پھیرنا پڑے عنہم ان سے، یعنی کبھی یہ جو محتاج آپ کے کوئی قرابت دار ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی مسافر ہو، اگر آپ کو ان سے کبھی اعراض کرنا پڑے، ان سے منہ پھیرنا پڑے، یعنی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ان کو دے نہیں سکتے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اس بنا پہ ابتغاء رحمت من ربک، کہ آپ انتظار میں ہیں یا تلاش میں ہیں اپنے رب کی رحمت، ترجوہا جس کے آپ امیدوار ہیں، یعنی اس وقت آپ کے پاس ایسا اتنا پیسہ نہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ سے مدد کی درخواست کی ہے، اگر ایسا کبھی ہو گیا فَقُلْ لَهُمْ، تو کہو ان سے قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی کی بات، یعنی نرمی سے انہیں کہہ دو کہ اس وقت میں آپ کی مدد تو نہیں کر سکتا، انشاءاللہ وقت آنے پر جب میرے پاس کچھ آئے گا میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، یعنی اچھی بات ہی اس وقت کرو، ان کو بھی اس پر جھڑکنا نہیں ہے، ان کو دھکا نہیں دینا ہے، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ معذرت کرنی ہے، اور وقت آنے پر جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اس وقت ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اہم ترین ہدایات دی ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم کیسے اللہ کے دین کے داعی بن سکتے ہیں جب ہم گھر میں اپنے والدین کا حق ادا نہ کر سکیں، بھائی کا حق ادا نہ کر سکیں، بہن کا حق ادا نہ کر سکیں، ہم بہن کے سامنے دو باتیں میٹھی میٹھی کرنے کے لیے تیار نہیں اور دین کے دعوے دار بنیں گے، ہم اپنی ماں، اپنے والد یا اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی خبر گیری کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے، تو ہم کیا دعویٰ کریں گے کہ ہم دنیا کو نظام دیں گے، امن کا نظام، ہم دنیا پہ ایسا نظام قائم کریں گے جہاں راحت ہوگی، جہاں سکون ہوگا، جہاں محبت ہوگی۔ محبت گھر میں نہیں ہے، خاندان میں نہیں ہے، تو اوروں کی بات آپ کر رہے ہو کہ وہاں آپ محبت کے وہ پرچم لہرائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، قرآن کریم کی محبت ڈال دے، والدین کی محبت ڈال دے، قرابت داروں کی محبت ڈال دے، مسکینوں کی محبت ڈال دے، یتیموں کی محبت ڈال دے، مسافروں کی محبت ڈال دے، ہر ایک کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔